سہولتوں کا سیلاب اور روح کی موت، ایک کہانی جو چوہوں سے شروع ہوئی اور انسانیت تک جا پہنچی۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر خوشی اور کامیابی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ صرف آرام، آسائش اور سہولتیں ہیں، یا پھر مقصد، جدوجہد اور قربانی میں اصل زندگی چھپی ہے؟ جدید دنیا میں ہر طرف سہولتوں کا سیلاب ہے، نئی ٹیکنالوجی، آسانیاں، مشینی زندگی، مگر ساتھ ہی انسان پہلے سے زیادہ ذہنی دباؤ، بے مقصدی اور تنہائی کا شکار ہے۔ یہ حقیقت ہمیں ایک سائنسی تجربہ یاد دلاتی ہے جو امریکی حیاتیات کے ماہر جان کلہون نے 1970 میں کیا۔ یہ تجربہ صرف چوہوں پر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جان کلہون کا تجربہ، یونیورس 25۔ کلہون نے چوہوں کے لیے ایک مثالی جنت بنائی۔ اس جگہ میں وافر خوراک موجود تھی، پانی کی کمی نہیں تھی، دشمن یا خطرہ کوئی نہیں تھا، رہائش کشادہ اور محفوظ تھی۔ انہوں نے وہاں صرف 4 جوڑے چوہے چھوڑے۔ آغاز میں سب کچھ خوبصورت اور متوازن رہا۔ چوہے خوش تھے، ان کی افزائش تیزی سے بڑھنے لگی، سماجی ڈھانچہ بھی منظم رہا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ 315 دن بعد آبادی کی افزائش کم ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ چوہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے، کچھ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، کچھ مکمل گوشہ نشین ہو گئے۔ نہ لڑائی، نہ محبت، نہ نسل بڑھانا، بس کھانا، سونا اور وقت ضائع کرنا۔ اور کچھ اتنے بگڑ گئے کہ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ مثالی جنت صرف 2 سال میں قبرستان بن گئی۔ آخری چوہا پیدا ہوا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے، یہ تجربہ 25 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر بار نتیجہ وہی نکلا: سہولتوں سے لبریز معاشرہ، مقصد ختم، سماج ٹوٹ پھوٹ، مکمل تباہی۔ انسان اور سہولتوں کا دھوکہ۔ یہ تجربہ محض چوہوں تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی پر بھی صادق آتا ہے۔ آج دنیا میں ٹیکنالوجی نے زندگی اتنی آسان کر دی ہے کہ انسان کو بنیادی جدوجہد کی ضرورت نہیں رہی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ آسانیاں ہمیں واقعی خوش رکھ رہی ہیں، یا یہ سہولتیں ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں؟ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر زندگی صرف آرام و سکون کے لیے ہوتی تو دنیا امتحان نہ ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ، یعنی جتنا مناسب ہو، نازل فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ سورۃ الشعراء، آیت نمبر 27۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر سب کچھ انسان کو بے حساب مل جائے تو وہ سرکش اور بگڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی آسانی دیتا ہے، کبھی مشکل، تاکہ وہ توازن میں رہے۔ سہولتوں کا امتحان۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات ہی امتحان ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سہولتیں اور آسائشیں بھی بہت بڑا امتحان ہیں۔ مثالیں: قارون کی دولت۔ قرآن میں قارون کو بے پناہ دولت دی گئی، مگر وہ غرور اور سرکشی میں ڈوب گیا اور آخرکار زمین میں دھنسا دیا گیا۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، سو اللہ کے سوا اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ سورۃ القصص، آیت نمبر 81۔ فرعون کی بادشاہی۔ طاقت، سہولت، اقتدار، سب کچھ تھا، مگر انجام رسوائی اور غرقابی کی صورت میں ہوا۔ آج کا انسان، ٹیکنالوجی، سہولتیں، آرام، لیکن ڈپریشن، خودکشی اور بے مقصدی میں دنیا کی سب سے بڑی شرح۔ سہولتوں اور مقصد کا تعلق۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو زندہ رکھنے والی اصل طاقت کیا ہے؟ جواب ہے مقصد اور جدوجہد۔ جب انسان کو کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ مشکلات برداشت کرتا ہے۔ جب مقصد ختم ہو جائے تو سب سہولتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔